نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 سے 44 تک آج انشاءاللہ ہم 20واں پارہ مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ۔ وَلَمَّا اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ۔ قوم لوط پر عذاب لے کے جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، وہ جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انسانی شکلوں میں آئے تھے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کی مہمان نوازی کی، نہ ہوا ایک بچڑا لا کے ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی ان مہمانوں نے، انا بے شک ہم مہلکو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلک ہذہ القریۃ اس بستی کے رہنے والوں کو، انا بے شک اہلہا اس کے رہنے والے، کانو ہیں ظالمین ظالم۔ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قالا اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ان فیہا لوطن بے شک اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون کون ہے، بمن فیہا ان کو جو اس میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے، ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ بے شک ہم ضرور بچا لیں گے، نجات دیں گے، ہو اس کو، یہ ہو کی ضمیر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے، لام لام تاکید ہے، ضرور ہم نجات دیں گے، یہ پھر نون ثقیلہ اور تاکید کے لیے، ہم ضرور ضرور نجات دیں گے، ہو اس کو، اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اس کی بیوی کے علاوہ ہم اس کو بھی بچا لیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، کیونکہ اس کی بیوی کانت من الغابرین وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے، غابر اس میں فاعل ہے، غابرین پیچھے رہ جانے والے، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے۔ وَلَمَّا اور جب، ان یہ کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، لوطن لوط علیہ السلام کے پاس، سیّا وہ غمگین ہوا، مغموم ہوا، پریشان ہوا، بہم ان کی وجہ سے، وضاق اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعن دل میں، پریشان بھی ہوا اور اس کا دل بھی تنگ ہوا، کیونکہ ان کو یہ پریشانی تھی کہ یہ خوبصورت نوجوان جو میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، اور میری قوم جو ہے وہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے۔ وہ اپنی قوم کے اخلاق سے واقف تھے، اس وجہ سے ان کے وہ پریشان ہوئے، اور ان کی دلی تنگی کی اصل وجہ یہی تھی۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، لا تخف نہ تم خوف کھاؤ۔ اب دیکھیں عربی کے لفظ اردو کے الفاظ کے ساتھ کتنی ان کی مشابہت ہوتی ہے، اگر ہم انہی سے اخذ کر لیا کریں کہ
خف سے خوف کا لفظ ہے، اور حزن کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، غم۔ لا تخف، نہ تم ڈرو، ولا تحزن، اور نہ تم غم کرو، انا بے شک ہم منجو کا، ہم بچانے والے ہیں آپ کو، نجات دینے والے، نون جیم سے نجات، ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی، و اہلا کا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کی، کانت جو ہوگی من الغابرین، پیچھے رہنے والوں سے، انا بے شک ہم، منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں، اہل هذه القریۃ، اس بستی والوں پر، اعلیٰ اوپر، اہلی والے، هذه القریۃ اس بستی والے، بے شک ہم اس بستی والوں پر نازل کرنے والے ہیں، رجزن عذاب، من السمائی آسمان سے، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فاسا کا یفسق، فسق کا لفظ جیسے ہوتا ہے جسے فاسق بنتا ہے گناہگار، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم آسمان سے ان پہ عذاب نازل کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ تَرَکْنَا، اور البتہ تحقیق، ترکنا ہم نے چھوڑی، منہا اس میں، ہا کی ضمیر بستی کے لیے، ہم نے اس بستی میں چھوڑی، آیتم بینتن ایک واضح نشانی، ایک کھلی نشانی، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یعقلون عقل رکھتے ہیں، عقل یعقلو، عقل ہوتا ہے عقل، ہم نے عقل والوں کے لیے اس میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے، یعنی قوم لوط کی بستی کے جو کھنڈرات ہیں وہ قریش کی تجارتی شاہراہ پر موجود تھے، قرآن اہل مکہ کو بار بار مخاطب کر کے یاد کراتا ہے کہ تم لوگ ان عذاب زدہ بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو، لیکن پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار جسے کہا جاتا ہے، بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی قوم لوط کی بربادی کی ایک کھلی نشانی ہے، ہم نے ایک نشانی چھوڑ دی عقل والوں کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، فقالا تو اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجو الیوم الآخرہ اور امید رکھو، توقع رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے، بیٹے کا نام مدیان تھا، انہی کے نام پر اس قبیلے کا نام بھی پڑ گیا جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا، اسی قبیلے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا، یہ قبیلہ یا شہر لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب تھا۔ کیا کہا انہوں نے، یا قومی اعبدوا اللہ، ہر نبی ہر رسول نے آ کے اپنی قوم سے یہی کہا ہے، میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے بعد پھر آخرت کی یاد دلائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے منکر تھے، یا اس لیے بھی کہ وہ اسے بھولے ہوئے تھے اور گناہوں میں مبتلا تھے، اور جو قوم آخرت کو بھول جائے وہ گناہوں میں بہت تیز ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے، تھوڑا سا زندگی کا جو لمحات ہمارے پاس میسر ہیں، بس ان کو پرسکون بنانے کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں، ذرا سا عقل سے کام لیں، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قومی یعقلون، عقل والوں کے لیے
عقل استعمال کریں، ذہن استعمال کریں، غور و فکر کریں تو کتنی زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنی تگو کرتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ 10-20 سال آخرت کو بھولے ہوئے. اگر آخرت کی فکر ہو نا پھر تو نہ کسی دنیا میں کسی چیز کے جانے کا انسان کو افسوس ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کے ملنے کی اس قدر خوشی ہوتی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. لیکن قوم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو رجفہ نے، زلزلے نے. اور فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ گرے ہوئے، دانوں کے بل گرے ہوئے. ایسا زلزلہ آیا کہ ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ملے. یہ انجام ہوا قوم شعیب کا. ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے اور بھی بہت سے گناہ تھے ان میں، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک بھی ٹھہراتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی واعظ کا، ان کی نصیحت کا جب ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر بادلوں کے سائے والے دن جبریل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. جبریل علیہ السلام کی چیخ سے زمین لرزنے لگی، جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. وَآدم وَثَمُودَ، قوم عاد کو اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور یقیناً تبین واضح ہو چکی ہے لکم تم پر، من مساکنہم، یہ بات من مساکنہم ان کے گھروں سے. مسکن کی جمع مساکن، یعنی ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھ کر تم پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح تباہ و برباد کیا. قوم عاد کی بستی جو ہے احقاف یمن کے قریب، اور سمود کی بستی حجر جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں حجاز کے شمال میں ہے. ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں تھیں، وہ جانتے تھے ان کو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو. شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھایا. زینا یزین، تزیین ہوتا ہے خوبصورت کر کے دکھانا، خوشنما بنانا. خوشنما بنا دیے ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال. جیسے آج ہمارے لیے شیطان ہمارے برے اعمال کو خوشنما بنا. ہم جانتے ہوتے ہیں یہ بات گناہ ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن شیطان اتنا خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم دلیر ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو اس قوم نے بھی شیطان کے زیر اثر اپنے مشرکانہ اعمال جو تھے ان کو جسٹیفائی کر لیا. شیطان نے انہیں بڑا خوبصورت کر کے انہیں دکھایا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ انہی میں مگن رہتے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس اس نے روک دیا انہیں. سدا یا سدو، سدن ہوتا ہے روکنا، بند کر دینا ان پر. اس نے بند کر دیا ان پر یا روک دیا ان کو، عن السبیلی، اصل راستے سے.
وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے بصیرت رکھنے والے، وہ بڑی بصیرت والے لوگ تھے، وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، عقل مند اور ہوشیار لوگ تھے، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کام نہ لیا، اور یہ عقل اور یہ سمجھ ان کے کسی کام نہ آئی۔ استبصار جو ہے یہ باب استفال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت دیکھنا، مطلب یہ کہ وہ لوگ بڑے باریک بین تھے، ہر چیز کا مشاہدہ بڑی احتیاط سے کرتے تھے، دانشور قسم کے لوگ تھے، مگر اس کے باوجود انہیں سیدھا رستہ دکھائی نہ دیا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سمجھدار انسان اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن ٹھوکر کھا جاتے ہیں، جیسے آج کل بڑے بڑے سائنسدان ہیں، کیسی کیسی ایجادات کر رہے ہیں، کائنات کے کیسے کیسے حقائق تک پہنچ رہے ہیں، اتنی دوری پر ستاروں کو دریافت کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہے کائنات کی ان کی نظروں سے گزرتی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود خالق کائنات کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ ایک مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی روحانی آنکھ بند کر رکھی۔ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے شاید کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سفر کر نہ سکا۔ یعنی یہ لوگ کائنات کے بڑے بڑے راز تو کھوج لیتے ہیں، اور روز نئی نئی دریافتیں کر رہے ہیں، بڑی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں جاننا، اپنے رب کے بارے میں جاننا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے انہیں اصل راستے سے روک دیا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بصیرت والے تھے، وہ بڑی عقل فہم والے تھے، وہ بڑی سمجھ والے لوگ تھے۔ ہم بھی آج کل عقل سمجھ رکھنے کے باوجود اس دنیا کی زندگی کو ہی حقیقی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں، یہ بھی شیطان ہی کی چال ہے کہ اس نے اس فانی دنیا کو ہمارے لیے بڑا مزین کر کے، بہت خوبصورت کر کے دکھایا ہے، کہ اصل زندگی یہ تو نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ تو ایک وقفہ ہے، اصل زندگی تو تب شروع ہوگی جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ وقارون و فرعون و حامان، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو، بڑے بڑے جابروں کے نام ہیں، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، بس اور نہ ہوئے وہ آگے بڑھنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روشن دلائل، واضح نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ زمین میں انہوں نے تکبر کیا، اس کی وجہ سے ان کا انجام تمہارے سامنے ہے، وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نہیں جا سکے، ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ کے رہے، کیونکہ وہ یوں بھی ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں کہ وہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے، وما کانوا سابقین، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اسی طرح کا کفر کا رستہ اختیار کیا تھا، اور ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پکڑا ہم نے
ہر ایک کو، کلن ہر ایک کو، اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبہ اس کے گناہ کی وجہ سے، فمنہم تو ان میں سے، من کوئی ایسا تھا، ارسلنا کہ بھیجی ہم نے، علیہ اس پر، حاسبا پتھروں کی آندھی۔ ایسے لوگ بھی گزرے، ایسی قومیں بھی گزری جن پر ہم نے پتھروں کی آندھی، جن پہ ہم نے بھیجی۔ یہ قوم عاد تھی جس پہ نہایت تیز ہوا کا عذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی تھی۔ بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا، ایسے کہ جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، اس طرح سے ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب۔ ومنہم اور ان میں سے، من کوئی وہ بھی تھے، اخذت الصیحۃ کہ پکڑا اسے چیخ نے، ایک چیخ نے ان کو پکڑا۔ ومنہم اور ان میں سے، من کوئی وہ بھی تھا، خسفنا بہ الارض کہ ہم نے دھنسا دیا اس کو زمین میں۔ ومنہم اور ان میں سے، من وہ بھی تھا، اغرقنا کہ غرق کر دیا ہم نے ان کو زمین میں، غرق کر دیا۔ وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، لیظلمہم ان پہ ظلم کرنے والا، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ یہ ان قوموں کے واقعات ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو زلزلے سے تباہ و برباد کیا۔ اس سے پہلے قوم عاد پہ آندھی کا عذاب آیا، اس کا ذکر سورہ حاقہ میں اس طرح آتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، اور قوم عاد کے لوگ ہلاک کیے گئے تیز آندھی سے، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، جو ان پر مسلط کر دی گئی 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، برباد کر دینے کے لیے۔ بس تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو گری ہوئی کھجوروں کے تنوں کی طرح پچھڑے پڑے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنوں کی طرح۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ہوا میں کنکر اور پتھر بھی تھے جو گولیوں اور میزائلوں کی طرح انہیں نشانہ بنا، اور وہ آندھی اتنی زوردار تھی کہ انسانوں کو پٹک پٹک کر زمین پر پھینکتی تھی۔ اور جن کو چنگھاڑ کے ساتھ پکڑا، یہ قوم سمود کے لوگ تھے اور اہل مدین کے لوگ تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ قارون کا ذکر ہے جو ہم پیچھے سورہ قصص میں پڑھ کے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ غرق کیے جانے کا عذاب 2 قوموں پہ علیحدہ علیحدہ۔ قوم نوح کو تو ان کے گھروں کے اندر ہی غرق کر دیا گیا نا، فرعون اور اس کے لشکروں کو آبادیوں سے نکال کر سمندر میں جا کر غرق کیا گیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، یہ جو عذاب آئے ہیں یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء کوئی مددگار یا دوست، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح سے ہے، کی طرح مانند لائک، جیسا کہ مثال ہوتی ہے مکڑی کی۔ عنکبوت اس سورت کا نام بھی ہے، اور عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔
اس تمثیل کے اعتبار سے یہ آیت سورت کے اس حصے کی بہت اہم ہے۔ اس تمثیل میں اللہ کے سوا جن مددگاروں کا ذکر ہے وہ کوئی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں دیوی کی مدد سے یہ ہو گیا، یا فلاں ولی کی نظر کرم سے یہ میری بات بن گئی، یا کوئی مادی وسائل کی بنیاد پر کوئی شخص کسی فرد یا کسی چیز پر ایسا بھروسہ کرے کہ وہ اللہ کے اختیار اور اس کی قدرت کو بھول جائے، اور جیسے لوگ کہیں کہ یہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ دوستی رکھنے میں ہی ہمارا بھلا ہے۔ تو یہ جتنے بھی سہارے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس آیت میں ان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی۔ اصل طاقت کا مالک اللہ ہے، اس کے سہارے اور اس پر توکل کو چھوڑ کر اگر انسان کوئی اور سہارا ڈھونڈتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے گھر میں پناہ لے رہا۔ اتخذت بیتن، اس نے بنایا ایک گھر، وَإِنَّ، اور بے شک، أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، گھروں میں سے کمزور ترین، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ گھر ہے مکڑی کا۔ مکڑی کا گھر گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہو، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں وہ تو بہت ہی کمزور ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون، جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، اب وہ کوئی بھی چیز ہو، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتے ان کو، ان ان مثالوں کو، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علم رکھنے والے، صرف عالم لوگ ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، جیسے مکڑی کی مثال بیان کی، جیسے مچھر کی مثال بیان کی گئی قرآن میں، جیسے مکھی کی مثال بیان کی گئی۔ تو یہ مثالیں اور ان کے ذریعے سے جو بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے اس بات کو علم والے لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، یقیناً نشانی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کی قدرت کی نشانیاں، اگر انسان بغور دیکھے اسے رب کی معرفت حاصل ہو سکتی۔ یہ زمین، یہ فلک، اس سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا۔ وسیع آسمان تا حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اور اتنی بڑی زمین، اور پھر اس زمین پہ رنگا رنگ درخت، پودے، پھل، پھول، پہاڑ، وادیاں، چشمے، خوبصورت نظارے، یہ کسی بنانے والے کا بتا دیتے ہیں، اس کے خالق کا بتا دیتے ہیں۔ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کے اس چیز سے زیادہ اس کے بنانے والے کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اتنی زبردست چیز کس نے بنائی، کون ہے یہ بنانے والا؟ جیسے کبھی بہت ہی مزیدار کھانا ملا، کہتے ہیں کس نے بنایا؟ تو بہت اچھی چیز ہو، کس نے بنائی؟ لیکن کائنات کی اتنی خوبصورتیاں دیکھ دیکھ کے بھی ہمارا دھیان اس کے خالق کی طرف کیوں نہیں جاتا؟
ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے نشانی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الہی آمین۔